أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کا الحمدللہ درس چل رہا ہے. آیت نمبر 46 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو گئی تھی. گزشتہ درس میں اب تک یہ بات بیان ہو چکی ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو زندگی میں مختلف قسم کے حالات آئے ہیں. ان حالات میں سے ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آپ کو جیل جانا پڑا. جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال رہے اور اس کے بعد اب جیل سے نکلنے کے، جیل سے رہائی کے اسباب اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں. یہ سارا معاملہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کا ایک غیبی نظام چل رہا ہے. اس غیبی نظام سے ہی اب جیل سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اس کے اسباب بن رہے ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں اس نے دیکھا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گایوں نے کھا لیا. اور ساتھ میں یہ دیکھا تھا کہ 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، شاخیں ہیں جن پر پھل لگے ہوئے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں. تو یہ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا تھا. اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی. سارے درباری اور اس کے وزراء اس خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے. انہی درباریوں میں ایک وہ درباری بھی تھا بادشاہ کا جو ساقی تھا، جو جیل سے رہا ہوا تھا. اس کو ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دی جائے. میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بہت اچھی جانتا ہے. بادشاہ وقت نے جیل تک جانے کا اس کا انتظام کیا، جیل تک کی رسائی اس کے لیے آسان کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ ساقی شراب، بادشاہ کو شراب پلانے والا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچ گیا اور اس نے جا کر کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات. اے میرے دوست یوسف، ہمارے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر آپ جلدی سے بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی سوال و جواب کے اور بغیر کسی ناراضگی کے فوری طور پر اپنے اچھے اور اعلیٰ اور مکارم اخلاق کا اظہار کرتے ہوئے خواب کی تعبیر بتا دی. میں یہ بات گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ بادشاہ تک حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیغام پہنچانے کے لیے اسی کو کہا تھا. یہ پیغام پہنچانا بھول گیا تھا جس کی وجہ سے 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں مزید رہے. اب یہی شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر خواب کی تعبیر بتا دی.
خواب کی تعبیر کیا تھی؟ تعبیر یہ تھی کہ 7 موٹی تازی گائیوں سے مراد یہ تھا کہ 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے اچھے ہوں گے، یعنی بارشوں والے ہوں گے۔ جب بارشیں برسیں گی تو زمین سے بھی خوب غلے اگیں گے، خوب فصلیں لگیں گی اور خوب کھیتی باڑی ہوگی۔ اور 7 دبلی پتلی گائیں سے مراد یہ ہے کہ پھر 7 سال اچھے آئیں گے، اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط سالی ہوگی، بارشیں رک جائیں گی، زمین بنجر ہو جائے گی، زمینوں سے غلہ اگنا ختم ہو جائے گا۔ تو ان 7 سالوں میں ایک طریقے سے مشکلات ہوں گی، پریشانی ہوگی۔ تو بادشاہ وقت نے جو یہ خواب دیکھا تھا، اس خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ دی کہ 7 سال جو آنے والے ہیں یہ بڑے اچھے سال ہوں گے، بڑے کھانے پینے کے سال ہوں گے، اور خوب کھیتی باڑی ہوگی، اور خوب بارشیں ہوں گی، اور خوب زمین سے فصلیں اگیں گی۔ لیکن اس کے بعد جو اگلے 7 سال آئیں گے، جو دبلی پتلی گائیں ہیں مراد، اور جس سے 7 خوشے خشک ہوں گے، یعنی درخت کی سوکھی ہوئی شاخیں، اس سے مراد یہ کہ اگلے جو 7 سال آنے ہیں وہ بڑے سخت آ رہے ہیں۔ اس میں بارشیں نہیں ہوں گی، زمین سے غلہ نہیں اگے گا، زمینیں بنجر اور ویران ہو جائیں گی، لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تو خواب کی تعبیر بتائی کہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے، اور ساتھ میں ان مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا۔ فرمایا جو 7 سال آئیں گے ہرے بھرے، زمینوں سے خوب فصلیں اگیں گی، ان 7 سالوں میں جو تمہاری آمدنی ہوگی اس کو سنبھالنا، سارا استعمال نہ کرنا، یعنی جو گندم خوشوں سے ہوں گی ان میں خوشوں میں رہنے دینا، گندم کو خوشوں سے باہر نہیں نکالنا، کچھ کھا لینا، کچھ اگلے سالوں کے لیے بچا لینا۔ جیسے کہتے ہیں نا مشکل وقت کے لیے کچھ سنبھال کے رکھ لینا۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا جتنی آمدنی ہوئی ساری اڑا دی، تھوڑی سی بھی نہیں بچائی، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھداری سے چلتے ہیں کہ بھائی ساری آمدنی خرچ نہ کرو، ساری کمائی مت اڑاؤ، بلکہ کمائی کا کچھ حصہ الگ کر کے سنبھال کے رکھو، کمائی کا کچھ حصہ الگ کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ مشکل وقت آئے تو ضرورت پڑے تو یہ کام آ جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی سمجھایا ہے کہ جو تمہارے 7 سال آئیں گے اچھے کھانے پینے کے، ان 7 سالوں کی جو آمدنی ہوگی، زمین سے جو فصل اگے گی، وہ ساری مت کھانا، کچھ کھانا اور کچھ سنبھال کے اگلے مشکل سال جو آ رہے ہیں ان کے لیے رکھ دینا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور اس خواب کے تعبیر میں جو مشکل حالات دکھ رہے تھے ان مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ یہ اعلیٰ درجے کی دانشمندی، سمجھداری ہوتی ہے کہ ایک تو ہو مشکلات کا بتا دینا کہ تم پر یہ بیماری، ڈاکٹر ہے نفس چیک کر کے بولتا ہے یا رپورٹ دیکھ کر بولتا ہے کہ تم پر یہ بیماری کے اثرات دکھ رہے ہیں، اب اس نے اس کو پریشان کر دیا مریض کو۔ اب ایک ڈاکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری سے نکلنے کا بتاتا ہے کہ بھئی بیماری کے اثرات تو دکھ رہے ہیں لیکن اس طرح کرو گے تو بچ کے نکل جاؤ گے۔ تو اس نے بیمار مریض کے لیے کوئی ایک راستہ نکال دیا، حل نکال دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان حالات سے نکلنے کا حل بتا دیا۔ یہ خواب کی تعبیر لے کر یہ نوجوان بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر سنی کہ مشکل حالات کی خبر بھی دی جا رہی ہے، مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ بھی دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا، ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ ہے کون؟ میں نے جیسے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ قدردان لوگ کہیں بھی ہوں گے، زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور انسانیت قدردان لوگوں کی قدر کرتی ہے آج کے دور میں بھی۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ اتنا قیمتی آدمی اتنی بہترین خواب کی تعبیر بتائی تو کہا اس کو لے کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب بادشاہ کا پیغام پہنچا، فلما جاءہ الرسول، بادشاہ کا سفیر آیا
کہ آپ کو تو بادشاہ بلا رہے ہیں، آپ سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال ارجع الی ربک، بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور بادشاہ سے پوچھو فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ میرا جیل میں جانے کا جو سبب تھا اور مجھ پر جو الزام لگا تھا، آیا میں اس سلسلے میں اپنے آپ کو اپنی برات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جرم نہیں تھا، میں بے گناہ تھا۔ اس بات کی تحقیق کرو ان عورتوں سے جن عورتوں کو زلیخا نے گھر میں جمع کیا تھا۔ تو بادشاہ وقت نے ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسک۔ وہ ساری عورتیں بادشاہ کے دربار میں آ گئیں اور پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا، یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ تو ساری عورتوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ حاشا للہ یہ قسمی الفاظ ہیں۔ ان ساری عورتوں نے کہا جو زلیخا کی سہیلیاں تھیں، ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم ہم نے اس نوجوان یوسف میں کوئی خرابی، کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں دیکھی، بلکہ وہ ہر طرح کے گناہ سے صاف تھا، معصوم تھا، محفوظ تھا۔ اس کو ورغلانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ محفوظ رہا۔ یہ ان ساری عورتوں نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، عفت اور ان کی بے گناہ ہونے کی گواہی دی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، اس مجمع میں زلیخا بھی موجود تھی، اس عورتوں کی جماعت میں زلیخا بھی آئی تھی۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ اب تو معاملہ کھل گیا ہے، اب تو سچ ظاہر ہو گیا ہے، اب تک میں یوسف کو ملامت کر رہی تھی اور یوسف کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حس الحق، اب حق بات ظاہر ہو گئی ہے۔ اور پھر جب دیکھا کہ جب حق ظاہر ہو گیا ہے تو اس نے کہا انا راودتہ عن نفسی، بادشاہ کے سامنے کہا انا راودتہ عن نفسی، سب کے سامنے اقرار کیا کہ میری ہی غلطی تھی، میں نے یوسف کو ورغلایا تھا، یوسف تو ایسا نہیں تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ ایک سچا انسان تھا، یہاں سے دو بات بڑی اہم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکلنے کا کہا گیا اور انہوں نے نکلنے سے پہلے کہا کہ پہلے معاملے کی وضاحت ہو، اس کی ایک وجہ تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ یہ بادشاہ مجھے نکال کر ایک بڑا مقام دے گا، اور بادشاہ نے آگے چل کر آپ کے سامنے آئے گا، اپنی مسنت دے دی تھی، بادشاہت ان کے حوالے کر دی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں بادشاہت جو ذمہ داری میرے اوپر آنے والی ہے، اگر میں وہ ذمہ داری لوں گا اور میں اس معاملے کی صفائی ظاہر نہیں کروں گا تو کل کو کوئی مجھے کہہ سکتا ہے تم نے زلیخا کے ساتھ یہ کیا تھا اور تمہیں جیل ہوئی تھی۔ تو میرے لیے اس معاملے کی صفائی کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں ایسا نہیں تھا، کل کو میں بادشاہ بن کر تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہوں گا تو کوئی کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ آپ نے تو زلیخا کے ساتھ یہ کیا تھا اور آپ کو جیل ہوئی تھی۔ انسان جب کسی مقام اور کسی مسند پر جاتا ہے تو وہاں جانے سے پہلے اپنے دامن کو صاف کرنا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بڑا مقام اور بڑی مسند ملنے کے بعد کل کو کوئی ملامت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے کہ تم تو ایسے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی وضاحت ہو جائے کہ میں ایسا نہیں تھا، مجھے ورغلانے کی کوشش کی گئی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پہ بڑی اچھی طریقے سے واضح ہو گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اور اس کی سہیلیوں نے خوب مجبور کیا گناہ پر، وہ محفوظ رہے، خوب کوشش کری بدنام کرنے پر، حتیٰ کہ جیل میں ڈلوا دیا۔ مظلوم بھی تھے، بے گناہ بھی تھے، بے سہارا بھی تھے، بے یار و مددگار بھی تھے، اللہ کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہیں تھا، بھائی بھی نہیں تھے، والدین بھی نہیں تھے، اکیلے تھے، تو مجبور ہو کر جیل میں بھی چلے گئے۔ لیکن جو آدمی مظلوم ہو، مجبور ہو، بے گناہ ہو، وقتی آزمائش اور تکالیف کا شکار ہوتا ہے، لیکن وقت آتا ہے اللہ اس کو سرخ رخ اور کامیاب کرتا ہے اور سارے حالات سے نکال کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا، تم اس کو ایسا سمجھ رہے تھے، تم سارے لوگ اس کو دبانا چاہ رہے تھے، اللہ اس کو اٹھانا چاہ رہے تھے۔ دنیا میں ایسی چیزیں بہت دکھیں گی بھائی، اپنی زندگی میں، اپنے تجربات میں ایسے بہت سارے معاملات آئیں گے کہ آپ
کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن کچھ آپ کے لوگ ہوں گے جو آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے، آپ کے کام اور کاروبار اور آپ کی تعلیم اور ترقی کو چلنے نہیں دیں گے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حوصلے توڑنے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنا سفر، اپنی کوشش، اپنا اقدام، محنت جاری رکھیں۔ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ترقیاں اور کامیابیاں اور سرخرویاں اور کامرانیاں سبھی دے دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے اور اس موجودہ جو درس ہے، اس سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے گا۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ 7 سنین دأبا، تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دأبا، مسلسل، یعنی 7 سال ایسے آئیں گے کہ خوب کھیتی باڑی ہوگی۔ پھر فرمایا، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ اس دوران جو فصل تم کاٹو گے اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، یعنی گندم کو خوشوں میں رہنے دینا، اس سے نکالنا نہیں، البتہ تھوڑا بہت استعمال کر لینا جو تمہارے کھانے کے لیے آئے۔ یعنی جو فصل خوب اگے گی ان 7 سالوں میں تو کچھ اپنے استعمال کی نکال لینا جو تمہاری ضرورت ہو، باقی ان کو خوشوں میں ہی رہنے دینا، یعنی ذخیرہ کر لینا اگلے 7 سال مشکل وقت کے لیے۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جو فصل کاٹو گے، حصدتم کہتے ہیں کاٹنے کو، جو تم فصل کاٹو گے، فذروه فی سنبلہ، فذروه اس کو چھوڑ دینا، فی سنبلہ اسی کے خوشوں میں، گندم کو گندم کے خوشوں میں، جیسے بادام کو چھلکے کے اندر، الا قلیلا مما تأکلون، مگر یہ کہ تھوڑی بہت لے لینا، تأکلون جو کھانی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی آمدنی میں سے عقل مند، حضرت یوسف علیہ السلام، نبیوں سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہوتا دنیا میں، نبیوں سے زیادہ کوئی دانشمند سمجھدار نہیں ہوتا۔ کتنا بہترین سبق دے رہے ہیں کہ اپنی آمدنی پوری خرچ مت کیا کرو، کچھ رکھ بھی لیا کرو۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ مہینے کی 50 کماتا ہے، 50 اڑاتا ہے، مشکل وقت میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک آدمی 50 کماتا ہے، 50 اڑا دیتا ہے، مشکل وقت میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، خدا نہ کرے بیماری سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کوئی بھی پریشانی، کوئی ضرورت، کوئی چیز آ جاتی ہے، پھر پریشان ہوتا ہے۔ تو سمجھدار اور وہ عاقل انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اخراجات، اگر آمدنی 50,000 کی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اخراجات 25,000 کے ہوں۔ وہ کوشش کیا کرتا ہے کہ 25,000 میں نمٹ جاؤں، باقی 25 کو وہ بچاتا ہے، اس میں صدقہ کر دو، اس میں سے کچھ خیرات کر دیں، اس میں سے کچھ جمع کر دیں۔ ثم یأتی، پھر فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے۔ یأتی من بعد، یأتی مانے آئیں گے، من بعد ذلک اچھے سالوں کے بعد، 7 سال شداد سخت آئیں گے۔ یأکلنا، جو کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو کچھ تم نے ذخیرہ کیا ہوا تھا، جو کچھ تم نے ذخیرہ کیا ہوا تھا یہ اس کو کھا جائیں گے، البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہی بچ جائے گا۔ الا قلیل، تھوڑا سا حصہ، مما تحسنون، جو تم محفوظ کر سکو گے۔ یعنی جب قحط سالی آئے گی تو اچھے سالوں میں جو تم نے ذخیرہ کیا تھا تو وہ قحط سالی والے ایام وہ سب کھا جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کھائیں گے۔ جب مجبوری ہوگی، پریشانی ہوگی تو پچھلا رکھا ہوا کام آئے گا نا۔ تو جیسے کہ حالات نہیں ہوتے، کام اور کاروبار نہیں ہوتا تو جمع پونجی کام آتی ہے۔ جب کاروبار نہیں چلتا، بزنس نہیں چلتا تو پھر جمع پونجی کام آتی ہے۔ جیسے کہ لاک ڈاؤن میں لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ جمع پونجی کھا رہے ہیں، سب یہی کہہ رہے تھے نا، بھائی کیا کھا رہے ہو، کاروبار تو نہیں ہے، دکان بھی نہیں ہے، تو کیا کھا رہے ہو، جمع پونجی کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما دیں کہ جب مشکل سال آئیں گے تو اچھے سالوں کی آمدنی کھاؤ گے، وہ جو تم نے گندم سنبھال کے رکھ دی تھی نا خوشوں میں، وہ کام آئے گی۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر مشکل سال بھی گزر جائیں گے اور پھر 1 سال ایسا آئے گا، یأتی آئے گا، من بعد ذلک مشکل سالوں کے بعد 1 سال، عام 1 سال، یغاث الناس، خوب بارشیں ہوں گی، یغاث الناس، جس میں لوگوں پر خوب بارشیں ہوں گی۔ یغاث
اللہم اغثنا، اغثنا یغاث، خوب بارش ہوگی، وفی یعصرون، اور اس میں انگوروں کا شیرہ لوگ خوب نچوڑیں گے، یعنی انگور کی فصل بھی خوب ہوگی۔ تو پہلے اچھے سال آئے، اس کے بعد مشکل سال آئے، پھر اس کے بعد اچھا سال آئے گا ایک جو ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس سے ایک بات اور بتاؤں، زندگی میں اچھے دن بھی آتے ہیں، مشکل دن بھی آتے ہیں، لیکن مشکل دنوں کے بعد اچھے دن بھی آتے ہیں۔ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ ہمیشہ ہی مشکلات میں ہم رہیں گے، ہمیشہ ہی تکلیف میں رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں ہر مشکل کے بعد ایک کے بعد دو آسانی ہیں، آسانیاں زیادہ ہیں، مشکلات کم ہیں۔ تو ان آیتوں سے بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ مشکلات زندگی میں اچھے دن بھی آتے ہیں۔ خوب کاروبار تھا، خوب کمائی تھی، مشکلات آ گئیں، صبر کریں، اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ، ایسا ہوتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوف کی جب تعبیر دی، بادشاہ تک جب خوف پہنچا، وقال الملک، بادشاہ نے کہا ائتونی بھی، اس کو لے کر آؤ، یہ ہے کون؟ میں نے بتایا نا کہ قیمتی انسان، صلاحیتوں والا انسان کہیں بھی ہو اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ائتونی بھی، ائتونی کے معنی کیا ہے سہیب بھائی؟ لے کر آؤ اس کو، یہ قیمتی انسان ہے، جیل میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جاء مانے گئے، رسول بادشاہ کا سفیر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا ان کو لینے کے لیے۔ بادشاہ کا سفیر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ارجع، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال ارجع، واپس جاؤ، الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، اور اس سے کہو فاسألہ، پوچھیں ما بال النسوۃ اللہ، نسوہ کہتے ہیں عورتوں سے، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ان عورتوں سے پوچھیں وہ معاملہ کیا تھا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان کو تو سب پتہ نا کیا معاملہ تھا، یہ وہی عورتیں تھیں جن کو زلیخا نے تکیہ لگا کر بٹھایا تھا اور ہاتھوں میں چھریاں دے دی تھیں۔ نسوۃ اللہ قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، اور فرمایا میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے؟ کہ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ساری عورتوں کو جمع کر لیا اور کہا ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے سب نے مل کر یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ما خطبکن معنی ہوتے ہیں کیا معاملہ تھا، اذ راودتن، جب کہ تم سب یوسف کو بہکا رہی تھی، ورغلا رہی تھی، پھسلا رہی تھی، یوسف عن نفسی، تم سب اپنے سے۔ ان ساری عورتوں نے کہا قلنا، ان ساری عورتوں نے کہا حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، علمنا مانے ہم کوئی برائی معلوم نہیں کر سکے ہیں یوسف میں، علمنا ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، من سوء کوئی برائی، علمنا نہیں معلوم کر سکے، یعنی یوسف کے اندر ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جب زلیخا بھی اس مجمع میں موجود تھی، اس نے دیکھا کہ اب تو ساری بات واضح ہو گئی ہے، اب تو جھوٹ کھل گیا ہے، سچ آ گیا ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، امرأۃ العزیز مانے زلیخا کی بیوی، الآن کہا اب تو، حصحص الحق، حصحص الحق مانے کیا ہے؟ سچ کھل گیا ہے، سچ واضح ہو گیا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی زبان سے کہا انا راودتہ عن نفسی، میں ہی یوسف کو ورغلانے والی تھی، میں نے ہی یوسف کو برائی کی دعوت دی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ تو سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کے منہ سے کہلواتے ہیں۔ مظلوم ایک وقت تک دبتا پستا رہتا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ظالم مجبور ہو جاتا ہے مظلوم کی صفائی دینے پر کہ میں ہی ظالم تھا، یہ صحیح تھا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اس سارے معاملے کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یقین آ جائے، انی لم اخنہ بالغیب، میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ خیانت کرنے والا نہیں تھا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی خیانت کو چلنے نہیں دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاملہ بالکل سچ کھل کر سامنے آ گیا ہے تو کہا کہ یہ جو میں نے سارا معاملہ واضح کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی تاکہ عزیز مصر کو معلوم چل جائے کہ
کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی برا ارادہ کرنے والا نہیں تھا، وہ میرا محسن تھا، اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا، میں کیسے کر سکتا تھا کہ ایک میرا محسن ہو اور میں اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کروں، یعنی اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کروں؟ نہیں، عزیز مصر سے یقین دلانا تھا، اور ساتھ میں کہا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو چلنے نہیں دیتے، یعنی خائنین، دھوکے باز، خیانت کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشتی زبر کا سبب